مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا حلوہ کھاؤ گی یا مرغی؟ مولوی: اللہ تمہیں بھی ایسے ہی پریشان کرے جیسے تم نے مجھے ابھی پریشانی۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بار پھر حاضر ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ ایک شخص کی بیوی گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کے ساتھ اپنے میکے چلی گئی، تو شام کو پہنچتے ہی اس نے اپنے شوہر کو کال کی کہ کہاں ہیں آپ؟ شوہر نے کہا میں گھر میں ہوں، مجھے اور کہاں جانا ہے؟ تو بیوی نے کہا آپ کچن میں جائیں۔ شوہر کچن میں چلا گیا تو بیوی نے کہا آپ جوسر مشین چلا کے مجھے اس کی آواز سنائیں۔ تو شوہر نے جوسر مشین چلا دی، اس کی آواز سنا دی۔ ایک ہفتے تک ایسا چلتا رہا۔ بیوی رات کو کال کرتی، شوہر اس کی جوسر مشین کی آواز سنا دیتا، بیوی کو تسلی ہو جاتی۔ تو ایک دن اچانک مغرب کے بعد بیوی گھر واپس آ گئی تو دیکھا گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ تو پڑوس والوں سے پوچھا کہ میرے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کے شوہر مغرب کے بعد جوسر مشین لے کے کہیں باہر نکل جاتے ہیں اور تقریباً کوئی رات کے 12-1 بجے واپس لوٹتے ہیں۔ تو بس پھر بیوی تیش میں آ گئی، شوہر واپس آئے تو گھر میں دنگل شروع ہو گیا۔ چودھری صاحب کا بیٹا امریکہ سے پڑھ کر آیا تو اپنے گاؤں کے خوبصورت ان پڑھ لڑکی سے شادی کی۔ شادی کے بعد اپنی بیوی کو ہنی مون سوئٹزرلینڈ لے گیا۔ ایک دن دونوں خوبصورت ہوٹل کے لان میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ برف پوش پہاڑوں کا نظارہ کر رہے تھے کہ بیگم کے موبائل پر اس کے میکے سے کال آ گئی۔ بات کرنے کے بعد بیگم کا چہرہ اتر گیا، کھانا چھوڑ کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ چودھری صاحب کے بیٹے نے گھبرا کر پوچھا اللہ خیر کرے، سب خیریت تو ہے نا، کیا پریشانی ہے؟ بیوی ٹھنڈی آ بھر کے بولی میں کی دساں اپنی بد نصیبی، سارے گھر والے ٹویل تے جمع ہو کے امب چوپ رہے نے۔ شوہر حیران پریشان ہوا کہ لاکھوں روپے بھر کے بیوی کو میں سوئٹزرلینڈ لے آیا ہوں اور اس کی سوچ آم چوسنے تک ہی اٹکی ہوئی ہے۔ شوہر نے سوچا ویسے کچھ لوگوں کی سوچ کو بدلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ شوہر 10 سال بعد امریکہ سے واپس آیا تو بیگم میک اپ، کنگن اور لال جوڑا پہن کر اس کے سامنے آ گئی اور نخرے سے بولی آپ میری تعریف انگلش میں کریں۔ شوہر بیوی کو اوپر سے نیچے تک گھورتا ہے، پھر ایک لمبی سانس لی اور بولا او مائی گاڈ۔ بیگم بہت خوش ہو گئی۔ شوہر ہنستے ہوئے بولا وہاں یہ الفاظ زیادہ تر بلا دیکھ کر نکلتے ہیں۔ بیوی مجھے تم سے ایسی گھٹیا مذاق کی امید نہیں تھی۔ شوہر ایک بار اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیے اور پھر اپنے آپ کو فیس بک پر بھی دیکھیے اور ایمانداری سے بتائیے کہ کیا کرپشن صرف حکومت کرتی ہے؟ سمجھا؟ ہاں نہیں تو سمجھا نہیں۔ ایک خاتون کو ساگ بہت پسند تھا، وہ ہر آئے روز گھر ساگ بنا لیتی تھی۔ جب سب کھانے پر بیٹھتے تو وہ ہمیشہ اپنے بیٹے سے کہتی ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا کرو ورنہ شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن بیٹا ہر بار بسم اللہ کہنا بھول جاتا۔ ایک دن وہ بسم اللہ کے بغیر ساگ کھانے ہی والا تھا کہ شیطان خود آ گیا اور روتے ہوئے بولا کنجرا کدی تے بسم اللہ پڑھ لیا کر، ساگ کھا کھا کے میں مرن والا ہو گیا ہوں، مجھے شدید گیس ہو گئی ہے، بی پی ہائی رہتا ہے، کبھی کبھار تو دوسری سبزی پکا لیا کرو۔ شوہر آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ خاتون ساگ۔ شوہر پھر تو آج بھی بھوکا ہی رہنا پڑے گا۔ ایک پولیس والا پہلی دفعہ سسرال گیا۔ سسرال والے انتہائی کنجوس تھے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو وہ آپس میں بحث کرنا شروع ہو گئے۔ پہلی سالی بولی مسور کی دال بنا لیتے ہیں، ہاضمے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ دوسری سالی بولی نہیں ساگ پکا لیتے ہیں، کھیتوں سے آرام سے مل جاتا ہے۔ ساس بولی چھوڑو آلو پکا لو، آلو مہنگے ہیں، بیگن بنا لیتے ہیں۔ دلہا جو کافی دیر سے یہ سب سن رہا تھا تنگ آ کر بولا آپ لوگ میرا گھوڑا ذبح کر کے وہ پکا لیں۔ سالہ جی بولے دلہا بھائیا آپ واپس کیسے جائیں گے گھر؟ دلہا کوئی بات نہیں، وہ سامنے جو بے شرم مرغا پھر رہا ہے میں اس پر بیٹھ کے چلا جاؤں گا۔ چلو ایک پولیس والے کے گھر کے باہر کھڑی گاڑی چوری ہو گئی، لیکن شام کو وہی گاڑی صاف ستھری حالت میں مکمل پالش کے ساتھ اسی جگہ کھڑی تھی جہاں سے چوری ہو گئی تھی، اور اندر ایک خط پڑا ہوا ملا جس پر لکھا تھا کہ میں تہ دل سے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ دراصل میری بیوی کی ڈلیوری کی بحث حالت تشویشناک تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اس لیے یہ گھناؤنا قدم اٹھانا پڑا۔
میں شرمندہ ہوں اور امید کرتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ ہماری طرف سے آپ اور آپ کی فیملی کے لیے ایک تحفہ ہے۔ آج رات ہمارے گھر پارٹی ہے، آپ سب نے آنا ہے۔ پولیس والا بہت خوش ہوا۔ رات کو جب پارٹی سے واپس آئے تو گھر ڈکیتی کی واردات ہو چکی تھی۔ سارا گھر خالی تھا اور ایک خط پڑا ہوا ملا، اس پر لکھا تھا، امید ہے ہماری پارٹی بہت پسند آئی ہوگی۔ لاہور شہر میں ہسپتال کے لیبر روم کے باہر لوگ اپنی اپنی اولاد کی خبر سننے کے انتظار میں تھے۔ ڈاکٹر آئی اور بولی، چودھری صاحب بہت مبارک ہو، آپ کے ہاں 2 جڑوے بچہ پیدا ہوئے ہیں۔ چودھری صاحب خوشی سے چلائے اور بولے، کیا اتفاق ہے، میری 2 شوگرز مل ہیں، اتفاقاً میرے بچے بھی ڈبل ہوئے ہیں۔ اور کچھ دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ آئی اور بولی، میاں صاحب بہت بہت مبارک ہو، آپ کے یہاں 4 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ میاں صاحب خوشی سے جھوم اٹھے، کیا اتفاق ہے، میرے 4 سٹار ہوٹل ہیں، میرے ہاں بچے بھی 4 ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر پاس بیٹھا آدمی بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے آدمی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جوس پلایا۔ جب اسے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا، اگلا نمبر تمہاری بیوی کا ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ آدمی بولا، دراصل میں ایک غریب مزدور آدمی ہوں، انڈے سپلائی کرتا ہوں، تو مطلب میرے بھی اتنے زیادہ بچے ہوں گے۔ انگریز میاں بیوی سوتے وقت رومانٹک باتیں کرتے ہیں اور پاکستانی میاں بیوی رات کو سوتے وقت پوچھتے ہیں، شمائلہ بیگم وڈے گیٹ نو تالا لایا ہی کہ نہیں؟ بیگم، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، آپ خود جا کے لگا لیں۔ ایک عورت دوسری موٹی عورت سے، تمہیں کبھی اپنے موٹاپے کا احساس ہوا ہے؟ موٹی عورت نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولی، ہاں بہن، ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے کپڑے دھوبی کو دیے۔ کچھ دن بعد جب وہ کپڑے واپس دینے آئے تو بڑے ہی معصومانہ انداز میں بولا، باجی ہم تمبو نہیں دھوتے۔ یہ سن کر مجھے پتہ چل گیا کہ میرا وزن واقعی حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، مجھے کم کرنا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ سمجھ رہے ہو؟ شوہر، بیگم تم ویسی روٹیاں نہیں بناتی جیسی امی بناتی تھی۔ بیگم، تم بھی آٹا ویسے ہی گوندا کرو جیسے تمہارے ابا گوندتے تھے۔